السلام علیکم۔ آج کے ماحول میں بچوں کی تربیت، یہ میرا آج کا عنوان ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ تربیت کیا ہے؟ تربیت دراصل عمل کا نام ہے۔ ہم نے جب تعلیم حاصل کی تو اس وقت یہ لفظ بہت بولا جاتا تھا، تعلیم و تربیت۔ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو اللہ نے ان کی جو ذمہ داریاں ڈالی اس میں بھی اللہ نے کہا کہ جو یہ رسول تمہارے پاس آیا یہ تمہاری تزکیہ کرتا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ تو دراصل تعلیم بڑی اہم چیز ہے۔ ہماری وحی کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے کہ پڑھو، لیکن پڑھو کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو وہ علم جو رب کی پہچان کرائے وہی دراصل علم ہے، اور پھر وہ علم جب آپ کے عمل میں آتا ہے تو وہ تربیت کا حصہ بنتا ہے۔ اور میرا آج کی ماؤں سے یہ درخواست ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دیکھیں تو دراصل یہ بچے میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ میں یہ پیپر پکڑایا ہے، یہ سوال ہیں۔ میں اپنے ان بچوں کے ذریعے سے اپنی یا جنت بنا رہی ہوں یا اللہ نہ کرے اپنے پاکستان کو بھی بگاڑوں گی اور اپنی جہنم بھی بنانے میں ایک کردار ادا کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے اپنے اوپر غور کریں کہ کیا میری تربیت ہوئی ہے؟ قرآن میری تربیت کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میری تربیت کر رہی ہے؟ اور تربیت یافتہ شخص ہی کسی کی تربیت کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بات میں نے اپنے بچے سے کروانی ہے وہ میں پہلے اپنے آپ سے سوال کروں، کیا وہ میرے عمل میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی، ان کا بچہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا تھا، تو آپ محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس آتے تھے لوگ اور پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا میرے بچے کو منع کیجئے کہ یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس کو لے جاؤ، کل لے کر آنا۔ تو بڑے ظاہر فرینکلی وہ آپ سے بات کرتے تھے۔ میں کہا اللہ کے نبی آپ آج ہی کہہ سکتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج خود میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا، اس لیے میں اس کو کیسے منع کرتا کہ بیٹا میٹھا کم کھایا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو بات آپ نے بچے سے کہنی ہے وہ آپ کے عمل میں ہوگی تو وہ اثر کرے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اگر بچوں کو اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر وہ ساری صفات پیدا کرنی ہے جو ہم بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دراصل جب آپ ماں باپ بنتے ہیں بلکہ آپ ایک نسل کے معمار ہیں، آپ ذمہ دار خود بخود اللہ تعالیٰ نے ایک باڈی میں رکھا ہے کہ جب آپ کو اللہ ماں باپ بناتا ہے تو آپ ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ شیطان ہمارے اندر آتا ہے، ہم صرف ان کے کھانے پلانے، اچھا پہنانے، اچھے کپڑے، اچھی فیس، اسی کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، کیا یہی بچے کی ضرورت ہے؟ بچے کو تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنا مہنگا سوٹ اس کو پہنا رہے ہیں، کتنی مہنگی چیز اس کو دلا رہے ہیں۔ بچے کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ اس کو محبت کتنی دے رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ برتاؤ کیسا کریں۔ تو میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ بچوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت پر غور کریں۔ اور قرآن میں سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی کو کوئی بات بتانی ہے تو پہلے اپنے عمل میں لے کر آنی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ برے اخلاق سے بچانا ہے۔ جو عادات ہم نے اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے ان عادات کو پہلے اپنے اندر پالش کریں، اپنے اندر روز ان کو ڈالیں۔ اچھا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن کی تربیت مسلسل عمل کا نام ہے اور یہ ہم کہتے ہیں اچھا ہم پہلے اچھے ہو جائیں پھر ہم دوسروں کو اچھا کریں گے۔ نہیں، یہ مسلسل عمل ہے۔ آپ خود بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، آہستہ آہستہ اپنے عمل سے بچوں کے اندر بھی ڈالیں۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے عزت کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچوں کی عزت کریں، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں، ان کو حکم نہ دیں۔ بہت پیاری بات ہماری ایک دوست نے کہی کہ دیکھیے مائیں اپنے بچوں کو جو حکم دیتی ہیں، اور حکم عدولی ماں باپ کی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، آپ اپنے بچوں سے مؤدبانہ بات کریں۔ آپ ان سے کہیں بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کیونکہ آپ حکم نہیں دے رہے تو آپ کی حکم عدولی نہیں ہوگی۔ ایک تو اس میں اس کا عزت کا پہلو ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ آپ بچے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقام سے نیچے اتر جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاجزی سے پیش آ کر دوسرے کو عملاً دکھا رہے ہیں۔ کیسے کہ آپ بچوں کو اس طرح پیش آئیں کہ جیسے
اللہ رب العالمین کی بہت بڑی تخلیق آپ کے ہاتھ میں آئی ہے. اگر آپ نے ان کی بے عزتی کی یا آپ ان کے ساتھ غلط پیش آئے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آپ آ جائیں گے. آپ ان کی تکریم کیجئے، جیسے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں کہ جس میں آپ کے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ اس کو منع کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو آج منع نہیں کروں گا، کل اس کو لے کر آئیے کیونکہ آج میں نے میٹھا کھایا ہوا تھا. تو دراصل دیکھیے جب آپ کے اپنے عمل میں خون میں وہ چیز ہوتی ہے تو آپ کی بات بھی اثر رکھتی ہے. تو اپنے عمل کو کر کے دکھائیے بچوں کو. اور قرآن سے میں اس کی مثال دوں گی کہ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ زمین میں چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو ان کو قالوا سلاما یعنی سلامتی دیتے ہیں، ان کو یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں. تو اس آیت پر غور کیجئے کہ یہ عاجزی سے چلنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل اپنی صلاحیتوں کو نیچے لے جائیں، اپنی صلاحیتوں کو آپ اوپر رکھیں گے، لیکن آپ ان کے لیول پر آ کے بات کریں گے، بچوں کے لیول پہ آ کے بات کریں گے، اپنے آپ کو بڑا نہیں کریں گے، جس کو آ جاتا ہے تکبر. یعنی آپ کہیں میں تو بڑی ہوں نا، اب تم تو چھوٹے ہو نا، بس اب تم تو یہ کرو نہیں. آپ کہیں بیٹا میں بھی کبھی بچی تھی، میرا بھی یہ دل کرتا تھا. ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. اس انداز میں اگر آپ بچوں سے بات کریں گے تو بچے آپ سے بہت دوستی کے انداز میں آ جائیں گے. لیکن ایک چیز اور یاد رکھنی، ہم سے غلطی کیا ہوتی ہے، ہم ایک دن کی بات کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دی اور ہو جائے گی. نہیں، ایک مستقل عادت، مستقل مزاجی یہ چیزوں کو خوبی دیتی ہے، کامیابی دیتی ہے. مستقل مزاجی کیا ہے کہ میں نے سچ بولنا ہے، چاہے اس کے نتائج مجھے نظر آئیں یا نہ آئیں، مجھے عمل کر کے دکھانا ہے، چاہے اس کا نتیجہ مجھے نظر آئے نہ آئے. بچے فوم کی طرح ہوتے ہیں، وہ ابزرو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو صرف ڈالنے کی فکر ہونی چاہیے، اپنے عمل کی فکر ہونی چاہیے. وہ بچے جب اپنی عملی زندگی میں آئیں گے وہ لازماً آپ کی نقل کریں گے. آج تو ہو سکتا ہے ان سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن کل وہ آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گے. تو ہمیں تحمل سے، مستقل مزاجی سے، جن باتوں کو میں نے اپنی قرآن سے، سیرت سے، سنت سے سچ مانا ہے وہ میں مسلسل 40 دن تک، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ، اور 40 کا ہنسا اسلام کے اندر اسلامی عبادات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. نبوت انبیاء کو زیادہ تر 40 سال کی عمر میں ملی. 40 دن کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ منافقت سے دور ہو جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتایا گیا. تو دراصل آپ مسلسل 40 دن ان عادات کو جو آپ اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ڈالنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی عادتیں ثانیہ بن جائیں گی. عادت ثانیہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عادت جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر لیں. پہلے آپ نے وہ عادت سوچ کے اپنانی ہے کہ مجھے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے بچوں سے بدتمیزی نہیں کرنی. بچوں کو نہیں کہنا کہ بدتمیز نہیں ہو جاؤ، بلکہ میں نے دیکھنا کیا میرے اندر بدتمیزی تو نہیں ہے، کیا میں یہ کام کر رہی ہوں جو میں ان کو بول رہی ہوں. یہ ساری بچوں کو میں پڑھنے کا کہتی ہوں، میرے اپنے ہاتھ میں کبھی کتاب نہیں ہوتی. میں بچوں کو کہتی ہوں قرآن پڑھے، میرے اپنے ہاتھ میں کبھی قرآن نہیں ہوتا. میرے مہمان آ جائے میری نماز قضا ہو جاتی. بچہ آپ کے کہنے کو نہیں دیکھتا، بچہ آپ کے طرز عمل کو دیکھتا ہے. آپ اپنا قیمتی ترین ٹائم نکال کر نماز کو دیجئے. آپ اپنے ماں باپ، اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے، بچہ آپ کا احترام کرے گا. لیکن کبھی آپ کے اوپر آزمائش آ بھی جائے تو آپ اس کو صبر سے، تحمل سے، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کو کرتے ہی چلے جائیں. یہ آپ کی عادتیں ثانیہ بن جائے گی. یعنی لاشعوری طور پر آپ تحمل کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیں گے، وہی تحمل آپ کے بچوں میں آ جائے گا. اچھا، پھر اس کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اسلامی اخلاق کیا چیز ہے. ہم کہتے ہیں نا اخلاق اپنائیں، اور پھر ہم ظاہر مسلمان ہیں، ہم کہیں گے اسلامی اخلاق. تو اسلام کیا ہے؟ اسلام وہ ہے جو اللہ کا دین ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اللہ وہ ہے جس نے مجھے زندگی دی، جس نے مجھے بچہ دیا، جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا. جب مجھے اللہ کی معرفت ہوگی اور اللہ کا پتہ ہوگا کہ یہ بچہ اللہ نے میرے ہاتھ میں دیا ہے، کتنا پیارا ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں دے کے میں یہ بچہ حاصل کرتی. جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو مجھے اس کو اللہ کا بندہ بنانا ہے، اور اللہ کا بندہ بنانے سے پہلے میں اللہ کی بندی ہوں گی. تو یہ چیز اللہ کی معرفت اپنے دل میں ڈالنا اور اللہ کی معرفت بچوں کے دل میں ڈالنا، تو یہ میرے پریکٹس کی ہوئی چیز ہے. میں نے عمل کر کے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو اللہ کی پہچان کرا دیتے ہیں تو 80-90% مسئلے تو وہیں سے حل ہو جاتے ہیں.
آہ